यार मोहम्मद दे पढ़ो गज बज के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े बन गए यार मोहम्मद दे ओ नाम मिटाने औखे ने ईमान दे तावे एक पासे पर पान कुहाने औखे ने मुख सोने जो बिच गार गिरे मंदिर जग कौन लुकाने औखे ने दारे अरकम बिच जो आन बैठे वो पैर उठाने औखे ने फिर मैं जो न कमा क्या दिखने वाले और बन गए साहबा जेड़े आका दे यार बन गए पसमाचे आवन वाले हीरे ते लाल बन गए साहबा जेड़े सोने आका दे यार बन गए पसमाचे आवन वाले हीरे ते लाल बन गए जिन्ना ते पैया नजरा रब ते हबीब दिया जिन्ना ते पैया नजरा रब ते हबीब दिया मदनी करीम दिया जग दे तबीब दिया जिन्ना ते पैया नजरा रब ते हबीब दिया मदनी करीम दिया जग दे तबीब दिया हजरत सिद्दीक बन गए हजरत फारूक बन गए हजरत उस्मान सोने हैदर करार नाले हजरत बिलाल बन गए कदमाचे आवन वाले हीरे के लाल बन गए सोने से तरते तर्रे बदरो ही लाल बन गए कदमाचे आवन वाले हीरे के लाल बन गए जेड़ा जेड़ा बाबा का सच्चा दीवाना गूंज पाके कहते सुभान अल्लाह अल्लाह को खुश करो वास्ते एक बारी फिर कह छो सुभान अल्लाह बन गए साहबा जेड़े आका दे यार बन गए कदमाचे आवन वाले हीरे के लाल बन गए कदमाचे आवन वाले हीरे के लाल बन गए और चल चल के रूम पारस हबशे तो आए जेड़े चल चल के रूम पारस हबशे तो आए जेड़े आका ने सीने लाए चल के तो आए नेड़े मन के तो हीद रब दी हाय हाय मन के तो हीद रब दी जगते विशाल बन गए कदमाचे आवन वाले हीरे के लाल बन गए साहबा जेड़े आका दे यार बन गए कदमाचे आवन वाले हीरे के लाल बन गए मुरसल वो नाम सारे आका के आए देने मुरसल वो नाम सारे आका के आए देने सबसे नजारे सारे पलकाते दारे देने अकलाते अंदर सोने अकलाते अंदर सोने पीछे की कार बन गए कदमाचे आवन वाले हीरे के लाल बन गए साहबा जेड़े आका दे यार बन गए कदमाचे आवन वाले हीरे के लाल बन गए मैं भाई उसामा साहब की फरमाइश पूरी करा से मेरा सलाम है देखो पंजाब सारे दशेर आ गया मौलाना मंसूर सोना दशेर आ गया देखो पंजाब सारे दशेर आ गया किससे दान बच्चे बोलो के डरदा नहीं हक ते घट जाता हिम्मत हारदा नहीं सुनिए तकरीर किसदी की पारदा नहीं बड़े के हक की अलामत हदबे आ गया देखो पंजाब सारे दशेर आ गया मौलाना मंसूर सोना दशेर आ गया देखो पंजाब सारे दशेर आ गया
سارے کا شیر آ گیا مولانا منصور سونا کا شیر آ گیا تو ہر کو عجمتا شیر آ گیا عزت خطاب انشاءاللہ زندہ رہے تجھے بھی کہہ کرو نا انشاءاللہ محبت نال عزت خطاب انشاءاللہ زندہ رہے روشن ستارے سے وانگوں تابندہ رہے انعام ربتا کے بڑھ کے تیرا گیا ویکھو پنجاب سارے نشیر آ گیا مولانا منصور سونا تیرا گیا ویکھو پنجاب سارے نشیر آ گیا عرشا والا دے مہربان ہے بیٹا رہبر نبی سونا سلطان ہے گجرا والا شہر اس کی پہچان ہے گجرا والا شہر اس کی پہچان ہے قرآن سنت سنا جو پیرا گیا دیکھو پنجاب سارے شیر آ گیا مولانا رفیع واسطہ صاحب انتہائی توجہ تو جملہ سے میرا سلام ہے آخری شیر سے میرا سلام ہے نا وہ بولنے چھوٹتے پروان منظور تھے خطاب چھوڑ کے خدا دل مسرور تھے بولنے چھوٹتے پروان منظور تھے شیر کو بدت نہیں بن کے اندھیرا گیا دیکھو پنجاب سارے شیر آ گیا مولانا منصور سونا اندھیرا گیا دیکھو ہر کو جمتا شیر آ گیا انٹرنیشنل مولانا منصور کا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين. سامعین محترم، مولانا اسد اللہ خان سبحانی صاحب کے خطاب کے بعد کبھی کبھی کے بیان کیا جائے اللہ انہوں نے علم و عمل کے اندر برکت فرمائے لیکن اجر واسطے ثواب واسطے حصہ پان واسطے بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نوکران کی لسٹ اور فہرست میں اپنا نام لکھوان واسطے میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں بڑے گوش گزار کراں گا اور مولانا اسد اللہ سبحانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک سنایا نا، جیڑا فرمان پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بعد باغے فتح کے مسئلے کے اندر پھر گل نہیں کی. اصل بات یہ ہے لوگ سمجھ کے گلوں اپنی من مانیاں کرتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے دھوکھا دیتا ہے لوگوں کو. دیکھو جی اس کو بعد انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی بنایا نہیں اور انہوں نے بات نہیں کی. اصل
بعد میں ساڈا ذہن دماغ علم عقل شعور کردار سارا اس پاس کر دیا جائے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے قدمہ پاکاں دی خاک بہتر ہے. بات کو سمجھنا چاہیے، من مانی نہیں کرنی چاہیے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کولوں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابو جان کا فرمان پاک سن لیا، فوت ہون تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نال اس معاملے کے اندر گل نہیں کی جب اپنے ابو جی کا فرمان سن لیا. اور گلا کرنے والے خوشی ناراض ہو گئی، بات نہ کی اور بلایا بھی، اور نبی اسلام نے فرمایا جنہیں فاطمہ کو دکھ دیتا انہیں میرے دکھ دیتا. بالکل آپ نے فرمایا ہے مگر تو صدیق اکبر نے دیتا ہی نہیں. بات کو سمجھا کرو، اپنی من مانیاں نہ کرے. پھر آگے والی گل ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں اور بیان کی فرما رہے ہیں حدیث نبی اسلام کے مفہوم کی بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ حبیب اسلام آسمان سے ستارے دنیا کی کسی دیا دیکھیاں ہیں تو نبی علیہ السلام کی ذات پاک نے فرمایا عمر دیا نیکیاں آسمان کے ستارے کے برابر ہیں. اللہ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ نے حبیب السلام ابو بکر دیا نیکیاں کتنے گئی؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر دیا ساری عمر دیا نیکیاں ایک پاسے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا اس غار والی رات دیا ایک پاسے جی میرے نال گزاری کہ عمر دیا ساری عمر دیا دیکھے نالوں ابو بکر دیا اور صحابیاں زیادہ دیکھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریا کرتے سن کہ صدیق پیاریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو ساری عمر دیا نیکیاں لے لو جو جڑی نبی اسلام کے نال جہاں وقت بعد کے اندر گزارا ہے جی وہ مل دے. ہوں مولانا صاحب مفہوم کی کر رہے کہ بڑی نبی اسلام نے فوراً پارے مل لے کہ انہیں تارے سننے والے صاحب نعرہ تکبیر حضرت علامہ البر والباہر والقاہر والغضب سننے والے نعرے مان وہ مان جو نعرے مارو نے کوئی گل کا ریٹ سے رکھنا کوئی سکے بڑے پیارے پیارے بندے سالن گرم تسی نہیں کھاندے اور بہت ہی ٹھنڈی بوتل تسی نہیں پیندے لسی لون زیادہ پہلے تسی نیڑے نہیں جاندے اور خود پتی زیادہ پہلے تسی نیڑے نہیں جاندے. یہاں ساری چیزوں کو تمہیں پتا ہے جہاں ساری جان ہے جہاں سا ایمان ہے جہاں سا آخرت کا سامان ہے وہ تمہیں پتا ہی کچھ. نبی علیہ السلام نے آپ کے فرمان پاک کا مقصد کی آپ کے فرمان پاک کا مقصد یہ تھی ایسا پیاریے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آسمان کے ستارے نہیں گرے جاتے عمر دیا دیکھیاں نہیں گئی. بس تو ہر چیز موجود ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. سارے کو لکی چھپی بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا. الحمدللہ ایک کام جس چیز کا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہوئے خاص جڑے دلائل قرآن پاک موجود ہو حدیث پاک موجود ہو اس کی دنیا میں کسی بندے کو نفرت بچنے کی ضرورت نہیں ہے. شکر اللہ کا ادا کرو
تعالیٰ عنہ نال پیار کرنے ہیں مگر نہ صدیق اکبر نوکراں دی کیڑی کمی سارا جہان صدیق دے نوکراں نال بھریا ہے ساڈے تے اللہ دا کرم ساڈے تے اللہ دا احسان ہے اور میں مبارک دینا حضرت مولانا عبد الوہید گیلانی صاحب الحمدللہ سارے بزرگ قابل عزت قابل احترام اور گیلانی خاندان اسلامی خاندان مذہبی خاندان موسم خاندان جنہوں نے ساری عمر اللہ کے دین کی خدمت گزار دی تھی دعا کر دو مل کے اللہ گیلانی خاندان کی خدمات کو اللہ نے جہاز کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ میرے بزرگان قابل عزت قابل احترام مولانا عبد الوہید گیلانی صاحب اس سے کاملہ حاضرہ اللہ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے والے مکے تو جان لگے اور کافروں نے گلا تو دل برداشتہ ہو کے نا صدیق اکبر جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ رستے کے اندر کافر عجیب میرے دوستوں خیر مسلم بھی احترام اور عزت کرتے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ جی کا کلمہ بھی کسی پڑھے حضرت صدیق جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ابن دگنا ملیا ابو بکر کدھر چلے یار میں بڑا پریشان ہوں لوگ بڑا کام کرتے میں جا رہا کلمہ نہیں ہے پڑھا تو کہہ کی رہا میں نے کلمہ نہیں پڑھا الفاظ سنیا جی ابو بکر یار نہ جا دوسرے قرآن پڑھنا نا اسی بھی سن لیا ساڑیاں عورتیں بھی سننیاں نے تیرے ورگے بندے مکہ چھڈ کے دیا مسلمان دیکھو ادوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھی آج کلمہ پڑھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کرنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کرنے میں کوڑ کینہ حسد بغض حضرت علی اور مرتضیٰ بھی کل سنا رضی اللہ تعالیٰ سارے کہو میرے رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی اور مرتضیٰ کے الفاظ سنے دیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہوتا مقام سادے نالوں اس لحاظ نال بھی زیادہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو تشریف لے گئے کہ آپ ابو بکر سے راضی راضی گئے یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کی لوڑ ہے انہوں نے گلا کرن دی جنہوں نے اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی انہوں نے احترام کریا کرو جی وجہ تو سن اللہ سارا احترام کروائے گا انہوں نے عزت کریا کرو اللہ ساری عزت کروائے گا انہوں نے ادب کریا کرو اللہ سارا ادب کروائے گا اور انہوں کی توقیر کریا کرو اللہ ساری توقیر کروائے گا اور انہوں کے بارے ایمان اپنا صحیح رکھو ایمان کے اندر خلل نہ پاؤ ایمان اپنا ضائع نہ کرو آسمان کو آواز ہوتی ہے انہوں ایمان والے دے ایمان کے پکے رہا دے میں عرش والا تھوڑے ایمانوں کو پکیا رکھا ساڈا حق بن اور پتر اور تسی گٹھ جی بندے بن جو ہے اور تم بھی کہا گٹھ بھاری ہے انہوں نے یار کوئی بندہ قابو کرو سیاح بندہ کوئی نہ رکھو سیاح بندہ کوئی نہ رکھو یا کسی بندہ کسی کا جا رہا ہے قرآن کا انہوں فون کرو گے اسے پوچھے آ یہ اندر چپ کرا کے بخا دے جی تیرے بنی ہوئی تو بھی تو بندے اب بالا کو نہیں کوئی چپ کرا سکتا شیر پاکستان ہے شیر پنجاب ہے شیر عالم اسلام ہے دیکھو پنجاب سارے کا شیر آ گیا کہ مسیح کی کچھ سے بڑی روڑا ہے میں نے بات دس رہا مولانا عبداللہ بچے تو نہیں کرا سکتے بندہ اپنا مالک کے نال تعلق رکھے اور آج بھی رہے میرے دوستوں میں جی گل کو سنانا چاہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
روٹیاں ہون چہرہ تہاڈا ہوئے تسی بیٹھے رہو میں ویندا رہوں جی کردا ہے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں لوں لوں میرا کھیاں ہو جاون لوں لوں میرا کھیاں ہو جاون محتاج نہ میں اس حق دا رہوں سبحان اللہ کیا جی سارے بولو رضی اللہ مل کے رضی اللہ عنہ اللہ کریم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں عظمتوں بڑیاں شاناں دے نال نوازیا بڑا مقام عطا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان بیان فرمایا یہ تاریخ صاحب میرا پرانا یاد ہے توجہ فرمانا والا میرے دوستوں جی گل میں تمہیں سنانا چاہنا اللہ پاک نے نبیاں تو بعد صدیقین کا تذکرہ فرمایا میں صدقے جاواں کہ پاک پیغمبر اسلام کا فرمان کیا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر سبحان اللہ پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا نبیوں کو بعد سنو ذرا افضل البشر بعد الانبیاء سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبروں کو بعد کائنات کے اندر اگر جہان کے اندر ساری امت کے وچوں کوئی حال آئے تو ابو بکر صدیق سارے مل کے پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام جی ذات پاک کے صحابہ کتنے ایمان والے سن اور کتنے دیانتدار سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پتر سوال میں کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے کا سوال اپنے باپ کو سننا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سوال کرتا اپنے ابو جی کتنے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیتا سونا لگتا ہے نام علی دا سبحان اللہ کیتا پیارا لگتا ہے کیتا اچھا لگتا ہے کیتا اونچا لگتا ہے کیتا سچا لگتا ہے کتنا آلہ لگتا ہے کتنا نرالا لگتا ہے نام علی دا ہر مومن پکا ہے غلام علی دا سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جی میرے دسو ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوال کرنا چاہنا ابو جی میرے ایک سوال تھا جو آپ نے ابو جان کہ پاک پیغمبر اسلام کی ساتھ گرامی کے باہر پوری امت کے وچوں آتا کون ہے افضل کون ہے بہتر کون ہے برتر کون ہے جناب علی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو بکر سبحان اللہ ایمانداری اللہ جانتا ایمانداری ابو بکر کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا فوراً کرتا ہے ابو جی پھر کون ہے قال عمر عمر کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا جلدی کے عرض کرتا ہے ابو جی سمان کا پھر خوشی ہو پھر آپ علی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما انا الا رجل من المسلمین سبحان اللہ حال بھی بولیا اچھی کو سبحان اللہ پتا جمعہ پڑھ کے تھکے ہو ہر مسجد جمعہ ادھر بھی پڑھے ادھر بھی سارے کوئی کتنے جمعہ کوئی کتنے سارے نے لیکن میں چل پاتا کہہ کے حصہ پان واسطے حضرت علی المرتضیٰ بولے آپ فرمانے میں مسلمانوں کی جماعت میں جو ایک بندہ ہاں میں فرما برداروں کی جماعت میں جو ایک بندہ ہاں جناب علی دسنا چاہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قیامت داری کو صدقے والی میں تیری عاجزی کے داری کو صدقے اے بار اپنے شیرا میں تیری سرداری کو صدقے یہ والدہ کو دل کے کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوستوں گلا کرنے والے ہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے گلا کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے گلا کرنے والے اور اس خاندان کے اندر ٹھیک پان والے اور اس خاندان کے اندر جدائیاں پان والے لوگوں کے دلاؤ گجرات قدوستا کے نفر کا پان والے اور حضرت کا کردار بتا رضی اللہ تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو چلی گئی اور دنیا کو تشریف لے گیا جنتیاں عورتوں کی سردار اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کی اگلی کیا عبد الحفیظ واصل صاحب میرے بھائی جان میری جان کیا تھا تعلق کے کیا تھا تعلق کے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رہا میرے دوستوں جنتیاں عورتوں کی سردار اور جنی بیوی ہے سر کے جہاں ولی المرتضیٰ بڑا وفادار سے بڑا حیدر کردار سے بڑا ڈیرے دار بے اسلام کا پہرے دار کہ سنو میں سر کے جہاں جنہ کی ماں ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بیٹی بیٹی ہے وہ سارے نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم کیا خاندان ہے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا نام محمد پیارا ہے اس نام کی عیسیٰ کون کرے سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا نام سونا نام محمد پیارا ہے اس نام کی عیسیٰ کون کرے جتھے ذکر حضور جتھے 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 ذکر حضور کا ہوندا ہے اس تابی عیسیٰ کون کرے دنیا تے جنیا ماواں نے او ساریاں ہڈیاں جاواں نے جنے جڑیا جڑیا جنے جڑیا جڑیا جنے جڑیا جنے جڑیا کملی والے اس ماں کی عیسیٰ کون کرے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیاری بیٹی دنیا تو تشریف لے گئی اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کی پیاری بیٹی کا جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا علی اور مرتضیٰ بھی بولنے رضی اللہ تعالیٰ بلکہ صدیق اکبر کے الفاظ میں ڈاکٹر عبدالرحمان خان صاحب بیٹھے تھے سنو پوچھو نہ کرو مولانا محمد اصغر توحیدی صاحب تشریف فرمائے حضرت مولانا آدم طالب قطبی صاحب تشریف فرما حضرت مولانا عبد المنعم ظہیر صاحب تشریف فرما مجاہدین حق خیال میرے بھائی جان عطا رحمان ثاقب صاحب عبداللہ اللہ تعالی تشریف فرمائے جناب علی بولنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر آپ جنازہ حضرت صدیق اکبر بولے علی آپ جنازہ پڑھا جناب علی المرتضیٰ فوراً عرض کرتے ہیں صدیق نے دیا کیوں جنازہ لوگ کیڑیاں گلا کر لوگ کی ہو گیا خدا اس خاندان کا احترام کرو خدا اس خاندان کا احترام کرو خدا اس خاندان کی عزت کرو انہوں نے پیار کو برقرار رکھو انہوں کی محبت کا خیال کرو انہوں نے تعلق کا خیال کرو انہوں نے ایمان کا خیال کرو میں سب کے جاؤں انہوں نے شان کا خیال کرو سارے مل کے کہو سبحان اللہ آواز کیا سبحان اللہ سچی بولو دیر بولو تیرے دوستوں اور عزیزوں میں سڑکے رہا
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سرگیرہ کس قدر آپ کے یار کتنے پیارے سن، آپ کے یار کتنے سونے سن. اور دیکھو نا ساری دنیا چل کے نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا. ذرا توجہ فرمایا جی اور خیالی والے ہو اور گجرا والا شہر کے لوگوں، ذرا توجہ فرمایا جی. سارا جہان نبی سلطان دے کار، نبی سلطان صدیق دے کار. سبحان اللہ. ادھر چل گیا کوئی ادھر چل کوئی ادھر چل. میں نبی علیہ السلام کو چلیا پاک پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کرن چلیا، مسئلہ پوچھن واسطے چلیا، سونے کا دیدار کرن چلیا، سونے کی زیارت کرن چلیا، سونے کو ملن واسطے جا رہے ہیں، سونے کا مکڑا پکڑ واسطے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی ملاقات واسطے جا رہے ہیں. کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں. صدیق اکبر دے گھر بدر منیر چل کے آپ تشریف لین. صدیق اکبر نے ہجرت والی بات کیا خدا کی قسم اور سما یار دنیا گلا تو بڑیاں کرتی ہے، لیکن حضرت علامہ شہید رحمت وہ الفاظ تھے، کاش کے ہم وہ پتھر ہوتے جو نبی علیہ السلام کے قدموں کو چوما کرتے تھے. اور صدیق اکبر نے بڑا مقام ہے، ہم کیا رضی اللہ تعالیٰ ہو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ غنی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ طلحہ زبیر خاص کئی مہاجرین و انصار کا، بدر والوں کا، احد والوں کا، خندق والوں کا، خیبر والوں کا بڑا مقام ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمیں وہ حجر اسود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے جس کو بدر منیر نے چوما ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حجر اسود بڑا ہے. وہ حجر اسود میری سرکار نے چومیا ہے. وہ جیڑیاں گلیاں دیا گلیاں پتھر نے سرکار دیا تلیاں چومیاں نے سانوں کے پتھر بھی سونے. جدو ٹرتا سی نبی سونا گلیاں، جدو ٹرتا سی نبی سونا گلیاں، روڑ چکتے نبی دیا گلیاں، چنگے روڑ رہے جڑے گلیاں رلتے رہے اور گلیاں سارے پیر دیا چومتے رہے. صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی السلام کا تشریف ہے، صدیق اکبر نال ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، نال ابو بکر صدیق جا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر تیرے نال کون؟ آپ فرماتے ہیں میرے نال وہ ہستی ہے جی مینوں راہ دستی جا رہی ہے. نبی اسلام کا نام نہیں لیا، فرمایا میرے نال وہ ہستی جا رہی ہے، میں اس ہستی کے نال جا رہا ہوں جیڑی ہستی مینوں راہ دستی جا رہی ہے تاکہ صدیق کا ایمان بچ جائے، پاک پیغمبر علیہ السلام کی جان بچ جائے، بات سچی ہو جائے، جھوٹ بھی نہ ہوئے. میں صدقے میں قربان جاواں. صدیق کا کیسا ایمان ہے؟ صدیق نے دکھ دے ویلے بھی جھوٹ نہیں بولیا. اینوں کہندے نے صدیق اکبر. بولو سارے رضی اللہ تعالیٰ آخو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. جا رہے ہیں صدقے جاؤں پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے کے نبی علیہ السلام جا رہے. اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کرو، اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کرو. جس طرح سورج سے روشنی پر جدا نہیں کیا جا سکتا، چاند سے چاندنی پر جدا نہیں کیا جا سکتا، ستاروں سے چمک پر جدا نہیں کیا جا سکتا، لوگوں مکے سے مدینے کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قرآن سے
پاؤ میں نبی علیہ السلام کے نال صدیق اکبر آرام فرما رہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال فاروق اعظم آرام فرما رہے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بولتے نہیں سبحان اللہ اونچی بولو سبحان اللہ مل کے بولے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ ذرا کھڑ کے بولے سبحان اللہ اتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے اس تر نبی دے کو لگایا صدیق نے آقا نے سب دے قرض ادا دنیا سے کر چلے آقا نے سب دے قرض ادا دنیا سے کر چلے محشر رب تو نے بقایا صدیق نے محشر رب تو نے بقایا صدیق مولی دے دگ جھلے دریا ایری نبیز تے مولی دے دگ جھلے دریا ایری نبیز تے لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق تن من اولاد بھی واری حضور تو تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو زندگی ساری کا ساتھ نبھایا زندگی حضرت مولانا رسول اللہ خان سبحانی صاحب حفظہ اللہ تعالی مناظر اسلام مولانا محمد اجمل توحیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی سب کے جہاں زندگی ساری کا ساتھ نبھایا صدیق نے دیندار دی مثال جہاں اس یار غالبی دیندار دی مثال جہاں اس یار غالبی دیندار دی مثال جہاں اس یار غالبی خلافت وچوں کفن ایسی طویل حکومت صدیق نے بیت المال جو کفن نہیں ملا یہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق سارے رضی اللہ تعالی عنہ پر میرا دوست مولانا عبداللہ خان سبحانی صاحب قرآن پاک پڑھ رہے تھے سبحان اللہ قرآن پاک یہ ہے کہ یاد آ گئی میری کتاب سبحانی صاحب نے پڑھی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انہاں دیتیاں نے جانا انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے میں تائیوں رب نے بھی رسل پہ کمال دیتے میں حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کوڑے اپنے لیٹ کے وہ ہوئی نیچے بولیا کنے سانو کہتے سانو کنے سانو کہتے سانو حوصلے بیدار دیتے میں تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے میں میں سکے ہوں تو عقیدہ نہیں دسا
جناب صدیق کا بولو رضی اللہ رضی اللہ بیت اللہ کا کنڈا کھڑکا کے یہ پیار کی گل ہے یہ محبت کی گل ہے تو کرنا رب کوئی کنڈے کھڑکان کا محتاج اسے دلا دیا جان اور رحمان ثاقب صاحب وہ دلا دیا جانتا ہے ڈاکٹر عبدالرحمان خان صاحب میری نظام شہر عبد الوحید گیلانی صاحب وہ دلا دیا جانتا ہے صدیق کے کنڈا بیت اللہ کا کھڑکا کے ابو بکر کو معاف کرو تو نہیں کرنا معاف سے پھر اور دعا دسو جسے جاؤ پیار مالک نال پیار خالق نال پیار رب ذوالجلال نال پیار آقا الحاکمین پہ توکل مالک کائنات پہ بھروسہ اللہ کریم پہ اعتماد رب ذوالجلال نال فرید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے معاف فرما دے یا اللہ میرے معاف فرما دے یا اللہ میرے معاف فرما دے یا اللہ میرے معاف فرما دے میرے اگر معاف نہیں کرنا یہ تو میرے معاف نہیں کرنا میرے مالکا اور کوئی بوا تھا تیرے دروازے سے جاواں تے صدیق نو معافی مل جائے سبحان اللہ یا اللہ جنہیں دا تیرے نال پیار سونے صدیق دا دی ساڈا بھی پیار تیرے نال ہائے ہائے میں تھلکے دا اس مالک نال اللہ سوہن پیار منگوت نہیں پیار نال آگے منگوت نہیں کھڑے پہلو اللہ سوہن کرم دے مثال کر دے اللہ سوہن بولدار اللہ سوہن میں کہا اللہ سوہنا کرم دے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سوہنا کرم دے مثال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے جڑے چڑھتے تارے جڑے چھپ جاندے نے جڑے چڑھتے تارے جڑے چھپ جاندے نے وہی زندگی جو ہم سارے مک جاندے نے جڑا سونے اللہ کو سوال کر دے کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے انہوں کیڑا فقیری نہیں پا سکتی وجو انہوں کیڑا فقیری نہیں پا سکتی کبھی غربت ہونے میرے نہیں آ سکتی جڑا ایک اللہ پہ اعتماد کر دے کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے وہ صدیق پہ آیا رضی اللہ تعالیٰ اللہ جی میں معاف کر دے لیکن میرے کوئی دعا دسو سے میں جاؤں ایک گل سے رب نال ہوں گل کرو نبی علیہ السلام کا دسا سونے کو آئے اللہ نے حبیب علیہ السلام علمنی دعان ادعو بہ فی صلاتی سونو میرے کوئی دعا سکھا دو جیڑی میں نماز نہیں پڑھیا کروں جیڑی میں نماز نہیں پڑھیا کروں میرے دعا سکھا دو میرے باپ میں نماز نہیں پڑھیا کروں دیکھو گل سنو یہ نہیں بازار نہیں پڑھیا کروں چوک نہیں پڑھیا کرا جرت نہیں پڑھیا کرا گھر نہیں پڑھیا کرا مکان نہیں پڑھیا کرا دکان نہیں پڑھیا کرا میدان نہیں پڑھیا کرا جنگل نہیں پڑھا سربت نہیں پڑھا نہیں 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 سونے لو ادعو بہ فی صلاتی میرے ایسی دعا سکھاؤ جیڑی صدیق نماز وچ پڑھیا کرے کیا کیسا پیارا سوال نبی اسلام کی دعا دسی ابو بکر تمہارے پڑھنی کیوں پڑھنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اسلام نے دعا بچی سیدھی گیٹ پر نے پڑھی مالک نے آسمان کو آواز آئی ابو بکر تیری
پوچھی ہوئی دعا مدینے والے سونے دی دسی ہوئی دعا اسی قیامت دیا دیواراں تک نماز وچ شامل کر دیاں گے مومن پڑھتے رہن گے صدیق تیرے کھاتے دے دیاں لکھیاں جان گی اچھا جی میں تمہیں ایک گل دساں قرآن بڑا سچا ہے سبحان رب رحمان بڑا سچا اور نبی سلطان بڑے سچے صحابہ بڑے سچے رضوان اللہ علیہ مجمعین بھائی عطا رحمان صاحب مکہ بڑا سونا ہے مدینہ بڑا سونا ہے صحابہ کرام بڑے سونے ہیں اہل بیت اسلام بڑے سونے ہیں اور توحید ربی بڑی پیاری ہے حدیث مصطفیٰ علیہ السلام بھی بڑی پیاری مولوی جی اس گل سے غور کریے یہ ابھی شانہ والے کی شانہ بیان کرنے ہیں جو انہوں نے شانہ ہے مولوی جی اسی بھی کوئی انج کا کام کر دئیے سارے مرن تو بعد بھی کوئی سارا لوگ کہیں اے خوبی اش والے کو دیتی اسی بھی کوئی کر اسی بھی کر دئیے کچھ ابھی بھی یہو جہاں کردار ادا کر جائیے ابھی بھی یہو جہاں کارنامہ سارا انجام دے جائیے ابھی قبر میں جو ستے ہوئیے کہ لوگ ہیں کوئی بھی اسلام کے خلاف جب گل ہوتی سی نا پہلا سب تو کھڑا ہو گیا جواب دیتا سی ایویں اج احسان ہی لائی احسان علامہ علامہ ایویں نہیں ہو رہی یہ ایویں نہیں ہو رہی اور میں سن کے جاؤں یہ دانی شریف تو خنجر کھا کے بھی یہ دانی پھر رکھتی تو ہی کا پرچار کرے گا بلکہ مارو خنجر جتنے مرضی اور حملے کرو اور خلاف جو دکھ لینا یہ دے لو یہ دانی پہلے نہ بن کے رب کا قرآن پڑھے گا مصطفیٰ کا شان بیان کرے گا دعا کرو اللہ تعالی شہداء کی قبروں جنت میں بخشے آمین یہ دانی شہید رحمت اللہ علیہ بھی وفا یاد ہے میرا پیر سجا جگدائے پیر سجنا میرا پیر سجا جگدائے پیر سجنا جیدے نام نے کلیجا چیتا چیر سجنا اور مڑ نہ بھیجو مینو غیراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پڑھ کے کہنا میں تے قال اللہ قال الرسول منیا میں تے قال اللہ قال الرسول منیا شرک و بدعت والے کو میں حکیم منیا شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیراں دے وچ دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل لگدا لالا سوہر پان دے وچ دل لگدا سبحرا کو پان دے وچ دل لگدا سبحرا کو پان دے وچ دل لگدا حسان دے شاعراں دے وچ دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ اور وفا دنیا وفا یاد رکھ دنیا وفا یاد رکھ رہی ہے نبی السلام نال لے کے جا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاج کے اگے اتوں دوڑ کے بھاج کے پیچھے اتوں دوڑ کے پھر اگے اتوں دوڑ کے پھر پیچھے میری سرکار کو مانتے ہیں صدیق کے آ رہا کی گل تھوڑے ابو بکر کی گل صدیق سونے کی گل ہے کیوں اس طرح بے قرار ہے کیوں بے چین ہے سونے اگے تا جانا کوئی اگے دشمن نہ بیٹھا ہوئے پیچھے تا جانا کوئی پیچھوں حملہ نہ کرے سونے اس واسطے بے قرار ابو بکر کی جان ہے تسی تے سارا جہان کون صدیق بن سکتا رضی اللہ ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی مڑیا دے جایا بچ غار سے پجایا چوڑی دے وچ سوایا نال سب کا ڈنگ ہے کھایا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واقعی اکبر پیارا یہ مولانا رسول اللہ سبحانی صاحب کو سنا کہ اللہ کو دعا کرو اللہ سبحانی صاحب کی زندگی کی برکت کرے. میں اتنا خوش ہویا میں ایک مثال دینے لگا. مثال بڑی یہاں کی جرت بہادری دلیری بڑی فٹ ہوتی بہادری دلیری جرت وفا ہمت حوصلہ یہ بڑی بڑی نعمت ہے. میں جمعے کی سنائی بھائی عبد العزیز واصف صاحب کو پتا ہے دین والا بندہ جو ہے نا دین والا یا اس طرح کہہ لو بہادر بندہ جو ہے بہادر یا کہہ لو جہاں اسلام کا پہرے دار ہے وہ سارا بھی بن جائے بندہ بھی عزت آیا ہے جہاں اسلام کا غدار ہے وہ پروجا بھی بڑے تو بھیج دی. آ گئی جی کہ مڈوں سڈوں لگا خدا کی قسم غیرت بہادری بڑی غیرت بہادری بڑی بڑی میرا اسلام برادرم عزیز مکرم قابل عزت قابل احترام ڈاکٹر عبدالرحمان خان صاحب تشریف فرما. میں اپنے بھائی جان سے ہوں اپنے گل کیوں نہ سنا دوستو توجہ فرمایا جی. ہر چمن چمن ہر گلی گلی عمر عثمان علی ایک میرے ایک میرے نبی دا ہم سفر سنا شاہ بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی واہ قرآن میں تیرے تو سڑکے جوان تھا سبحانہ و تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ارشاد فرما رہے اللہ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. جب آپ کامرس کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر سیمینار تھی اور چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ طارق محمود ثانی صاحب کا خطاب آج مجاہد ملت مجاہد اسلام مولانا مشتاق چیمہ صاحب فرما رہے تھے. ہم اس کتاب کو چھپوا کر لوگوں میں تقسیم کریں گے. ایسا خطاب اللہ نے ان سے کروایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج میں ان کا خطاب سن کر دعا کر رہا تھا اور میرے دل میں بات آ رہی تھی اور مجھے یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ پورے عالم میں انشاءاللہ عالمی کا پیغام اللہ پہنچائے گا اور قرآن و سنت کے جھنڈے دنیا میں اجوانا لہرائے گا انشاءاللہ. نعرہ مارتا جی نہ کل پیا جی کل میں چکا جا بندہ گلا جی ہے نا وہ نصیحت واسطے سنانا کہ بندے کیسے کیسے کروانے ایک نا مرالی والے کے بولنا مرالی والے کو ایک پنڈ ملو نا نام یاد بڑی دیر ہو گئی جلسہ سی سید اکرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان سی. مولانا محمد صادق عتیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا بیان سی اور ایک میری تقریر سی. ایک مولانا صاحب نوجوان جب انہوں نے بار بار کرے مولانا صاحب میرے 10 منٹ لے کے دے رہے تھے. مولانا صاحب میرے 10 منٹ لے کے دے میں کوئی گل میں مسلم مشرق تھی وہ مسلم مشرق تھی کوئی 35-36 سال کی گل میں یار 10 منٹ دو تو اسٹیج سیکٹری نا عمران خان کا ڈاٹا بڑا جو کہے گا کوئی ٹائم نہیں آتا جنہوں نے نام لکھے اشتہار سے انہوں نے ٹائم دینا اور کسی کو ٹائم میں یار تیرے ٹائم 10 منٹ دے دے 10 منٹ کو ملے وہ جناب چھوڑ دیا کیا سمجھتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو
جان دیا تھا کہ یہ جانتے نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آج بتلا دوں گا، آج یہ جان لے گے۔ میں میرے بعد ہی پوچھا وہ مر جا ہو رہا کی ہے، پیٹ میں بھی منگنی ہوئی کھانا خراب ہو جائے پینڈ والے دشن مار کے کوئی اللہ تو گالے کے بندہ جو بھی کرے بندہ جتنا بھی اپنے مالک کو خوش کرے دعا کرو سارے اللہ راضی ہو ایک بار گل بات سنو ذرا مالک جتنا مہربان ساری دنیا والے حکم کی تبدیل کر ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہو شریک نہ سانی کائیے مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان سدا روٹی پیا پجاوے ایک نگران سدا سارے بولو گے چائی کی بھیٹ چائی کی بھیٹ نہ رکھیا سچائے بچوں نکلیا چون چون کرتا بچائے بلا ویکھ کے ماول بجدا نسدا آ گیا دشمن آ گیا مانو دسدا سجن دشمن دی کنے گل سمجھ آئیے سانجی ہو شریک نہ سانی کائیے نکے جے چوچے اپنی ماں کا پتا لگ گیا نہ دشمن کا پتا لگ گیا بلا ویکیا کتا ویکیا بھائی کے ماں ٹر گیا اور ماں ہی پتا لگ گیا میرے پتر خطرہ نہ ہے وہ پڑھ کھول انہیں پڑھا چھپا رہے وہ نکے جے چوچے سجے دشمن کی پچھان ہو گئی ہے تین وجہ مدینے والے سے سجنا دشمن اور تین وجہ طاقت نہیں پتا لگا نبی اسلام کے شاہ کہنے نے اور نبی اسلام کے دشمن کہنے وہ نکے جے چوچے کو پتا لگ گیا میری ماں ہے اور تو 70 سال ہو گئے تینوں مومنہ کی ماں امی عائشہ دی عظمت پتا ٹکر کھائی جاتا جڑا جڑا ہمارے لوگ اور کیا سویرے وقتیا تیرے مینو سے ماں میری ہے دلکا دے کہ میں پرتھا پکا کے دے نال مینو گڈھے کے وچ پا آنڈا دے اور کیا اینا کچھ کھاندی ہو نماز نہیں پڑھتے دیر پھرتے منہ بابے میں تو جڑا رہے دعا کرو اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو نمازی بنا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو مسلمان بنا میں کر کے جاوا تو دیکھو مالک کو پہچانو اللہ والا بڑی پیاری بات کر رہا کہہ رہا ہے کہ ہم سنیا ذرا پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے کو دے دیا کھانا بند سمجھنا ہے کسی ایک نہ کوئی رستہ جاتا ہے ہر روز پیا تالے پتے کھانا ہے نرم نرم کیڑا پتھر وچ وسدا ہے پتھر وچوں نکل کے گلاں دسدا ہے بس ساتھی دسدا اکو دی بس ایک دی بجو تھے پہنچ چاہیے سانجی ہو شریک نہ سانی کائیے جناب رضی اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا انت صدیق انت صدیق ابو بکر تم صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ اس کو آگے سننا ذرا انت حبیب اللہ من النار ابو بکر تم ہے جنہوں اللہ نے جہنم کے کولوں آزاد کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا اللہ صاحب بیان کر رہے تھے نبی اسلام کے بارے پتا لگا حضرت ابو بکر صدیق نے
رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر اسلام نو ستا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، نبی اسلام نو پریشان کیتا جا رہا ہے، مکے والے نبی اسلام نو تنگ کر رہے ہیں، صدیق اکبر دوڑے سر کے اوپر پگڑی مبارک بھی رکھنی یاد نہیں، دوڑ پہ کسی کافر نو ادھر سٹیا، کسی نو ادھر، کسی نو ادھر، کسی نو ادھر، بڑا سٹ کے کی فرما دے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس ہستی نو پریشان کر دیو جیڑی ہستی کا اعلان ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، میرا سبحان اللہ۔ اچھا جی حضرت صاحب پہلا سوال خبر ہے من رب کو تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا سوال والدیوں کا تیرا دین کیا ہے، ابھی انشاءاللہ کہاں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اجے بھی آواز نہیں سنتے سبحان اللہ کیا کرو، اللہ جاتا مولانا عالم طارق قطبی صاحب کئی بندوں نے شعر سے سنائیے جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے اللہ تو خواب میں دکھا دے جلوہ کملی امبر سے بہتر قطرے، بہتر قطرے امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، امبر سے بہتر قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، جو گرتے تھے پیشانی سے، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا، صلی اللہ علیہ وسلم، آل نبی اور آل علی کی شان بڑی نرالی ہے، شان بڑی نرالی ہے، شان بڑی نرالی ہے، کتنا اعلیٰ عظمتوں والا کنبا کملی والے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں اپنی گل سنانا، ساری امت جی کو میرا ماڑا ہوتی ہے بیکار، آج انکسار گناہگار جہاں ہوتی ہے منظور، میں تمہیں گل سنانا چاہنا، توجہ فرمائے، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، اپنا تعارف پیش کرو، قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا کہ میں تو بس کمی کملی والے، کہہ دوں گا کہ میں تو بس کمی کملی والے، ایک رات سریکی زبان تھی، دلری نتی دل گیری کملی والے سے پڑھ تو درود، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے دل پریشان نہ ہو، نبی اسلام سے درود پاک پڑھا کر، سریکی زبان، حضرت مولانا منصور احمد گل صاحب بڑا اللہ کا پیارا بندہ ہے، مدی عثمان کا، اللہ علی مولانا منصور احمد گل صاحب شاعر اسلام بلغ اسلام رب دا پیارا بندہ، میرے جیسے گناہگار نال بڑا پیار کرتا ہے، انہاں دو شعر مینوں جناب لکھوائے، کہنے لگا میرے شعر تو سنائے، میرے کو اللہ نے دو اور سنوا دیتے، دو سے دو چار، تو بھیگ دیتی پروردگار، میں سنان واسطے تیار، تہاڈا کی خیال ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی،
تو کرو دلی نہ کی دلگیری سونے نبی تے پڑھ تو کرو دلی ہمت نہ ہاری دل تو سے مصور شروع کر دے اللہ نے لے کا بدینے آمین ہمت نہ ہاری دل تو سے روندی نہ راچے کھل کو ہمت نہ ہاری دل تو سے روندی نہ راچے کھل کو سے ایک ٹینکی سے کھڑ کھیری دلی نتی دلگیر ایک ٹینکی ایک دن تینوں نا کھڑ کھیر بنا دے گا اللہ تیری تمنا پوری ہے کر دو ایک ٹینکی سے کھڑ کھیری دلی نتی دلگیر یہ گل سننے والی ہے مدتاں دے دکھ سارے مک وچ روندی دے حجو سارے رک وسن جنت جنت وچ جنت پیچھے ماکھی کھیرلی دلری نتی دلگیر ماکھی ماکھیوں تے کھیر دودھ آئے آئے مدتاں دے دکھ سارے مک وسن روندی دے حجو سارے رک وسن جنت وچ جنت پیچھے ماٹی کیرلی دلری نتی دلگیرلی یہ دو شعر اللہ نے میرے کو پڑھوائے اللہ اللہ سب کو اعلیٰ نبی سلطان ہے یہ میرا دین ایمان ہے سبحان اللہ سب کو اعلیٰ نبی سلطان ہے میرا یہ دین ایمان ہے میرا یہ دین ایمان ہے میری ہے جمع پونجری دلری نتی دلگیر دلری نتی دلگیری نبی پاک پہ پڑھ تو ضرور یہ گل سن والی ہے ریاض جنت وچ جا پواں آمین آمین ریاض جنت وچ جا پواں ہم دا کراں سجدے پواں ریاض جنت وچ جا پواں ہم دا کراں سجدے پواں اٹھا مدینہ آلے موجھڑی دلری نتی دلگیر موجھڑی اداسی کدی اداسی نہ ہو آخر جو میں پڑھوں کوڈا کی بولی سے میں سفارش آئی ہے شیر کوڈا کی بولی آخری سن لو پھر دعا کری ہائے ہائے دعا کرو اللہ سب کو ہی دو سنت کی سمجھ آمین آپ کو آمین آمین کتنا شروع ہے اللہ سے بغیر کوئی نہ ہے دکھ دے جونا کال اللہ سے بغیر کوئی نہ ہے دکھ دے جونا کال اللہ کی کرام آ یار تو ہے اللہ لجپال اللہ سے بغیر کوئی نہ ہے دکھ دے جونا کال سڑک بولیے کوٹا دھیان سننا ذرا دیا دے لا اللہ کی مرضی پوت دے لا اللہ کی مرضی کچھ نہ دے لا اللہ کی مرضی اسی مچے اللہ سے کمال اسی مچے اللہ سے کمال اللہ سے بغیر کوئی نہ ہے دکھ دے جونا کال اللہ سے بغیر کوئی نہ ہے دیکھ کیتا آسمان بڑا لا دھیان کر دیکھ کیتا آسمان بڑا لا چاند نال رے سورج لالا چاند نال رے سورج لالا تیرا تارا نال سجا آسمان تارے نال سجا تیرا تارا نال سجا اللہ کے بغیر کوئی نہ ہے دکھ دے جونا کا آگے جوڑا مریم نوں کیتا پوت دے لا موسیٰ نوں قیامت کاڑ لا مریم نوں کیتا پوت دے لا موسیٰ نوں قیامت کاڑ لا اڑے دے لا فرعون پسا
مریم نو کیتا گود دیلا موسیٰ نو دریا مت کھاڑلا اڑ تیرا فرعون پسا اللہ سے بغیر میں جب سے یار شور کوڑ سے بولنا جلتا میرا یار حاجی صدیق ہے او خوشحال تھا وہ بھی جلسہ سننا ہے تو میں جلسہ کر کے تقریر ختم ہو گئی میں کہ یار بڑا ترلا لیا گیا بڑا تھکیا تھا کہ تھی اجازت دے کے نہیں کہ مولوی تھا جو حاجی صدیق کہتا منظور اگر تو نہ ہوتا تو فرعون کو کوڑ پسند دعا کرو اللہ پاک سارے لوگ اپنی رحمت کا فرمان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعوذ بالله من جهد البلاء ومن الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب میں مولانا عبد الرحیم گیلانی صاحب نے نصیحت عطا فرمائے سارے دنیا والا شفا دے مولانا بلال قسم صاحب دعا میں اللہ صحت عطا فرمائے مولانا محمد صاحب قاضی صاحب نے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مولانا عتیق اللہ عمر صاحب نے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے مولانا محمد حسین مدنی صاحب نے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے دعا کرو برادر وسیلہ محترم مکرم ڈاکٹر عبدالرحمان خان صاحب کی امی جی و ابو جی و اللہ کروٹ جنت عطا فرمائے واسط صاحب کے پیارے والدین یا قبران اللہ روشن کرے عبد الفروغ ثانی صاحب کے والدین یا قبران اللہ منور فرمائے یا اللہ میرے پیارے والدین یا قبران اللہ جنت آمین اللهم اعزنا في الدنيا والآخرة ولا تذلنا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين نعوذ بالله من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ما شاء اللہ تعالی اس مجلس کے اندر مجمع کے اندر طلحہ ندوی صاحب ماشاء اللہ میرا بھتیجا بیٹھا ہے اور اللہ نے دین کا دعا کرو عالم بنائے خطیب بنائے مبلغ بنائے اور ماشاءاللہ میرا پتر اسامہ منصور پوری اس مجلس کے اندر محفل کے اندر اور اس مسجد کے اندر پروگرام کے اندر موجود ہے دعا کرو اسامہ منصور کو اللہ جلدی سے جلدی میدان کے اندر لے آئے اور اللہ دین کا بہت زیادہ کام لے اور انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت اللہ ضرور کام لے گا اور میں تو ہمیں بشیر کوئی دینا ہر بندے نے دنیا کو چلے جانا ہے لیکن انشاءاللہ الرحمن میرا پتر اسامہ منظور میرے کو بھی زیادہ اللہ نے دین کا کام لے گا انشاءاللہ میری دعا ہے طلحہ ندوی صاحب کو اللہ میرے کو بھی زیادہ کام لے علماء کرام کو اللہ میرے کو کروڑ حصے والے کام لے دین کا اللہ قرآن و سنت کا بول بالا فرما اللہ شہداء اہل حدیث کی قربانیاں قبول فرما شہداء اہل حدیث کے جنت کی درجات بلند فرما میرا پتر انشاءاللہ محمد حسین وہ بھی پڑھ رہا ہے لاہور کے اندر اور انشاءاللہ الرحمن وہ بھی جلدی تو جلدی اللہ ان میدان کے اندر لے آئے گا اور میری دعا ہے اللہ ان شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوی رحمت اللہ علیہ جیسا مقرر مباحث بنائے گا اور اس تبلیغ نہ اللہ لکھاں لوگوں تین والے پاسے لے آئے یا اللہ توحید و سنت کا بول بالا یا اللہ سارے لوگ امن سکون کا گہوارہ بنا یا اللہ حرمین شریف کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی بیماریاں تو تمام مسلمانوں انسانوں کو محفوظ فرما یا اللہ
سب اپنی دوستی نصیب فرما آئندہ پروگرام شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار جس کے اندر مولانا اسد اللہ خان سبحانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے لاجواب بے مثال اور باکمال خطاب کیا اللہ انہیں علم و عمل دے کر اضافہ فرما سب علماء کرام جو اس مجلس کے اندر پروگرام کے اندر تشریف لے اللہ ان آنا قبول فرما رہنا قبول فرما یا اللہ بھی اسامہ صاحب ماشاءاللہ بچہ سڑا برقرار بڑا بہادر آدمی ہے انتھم کے بے لو سے بڑا بے خوف ہے اور ایک دین واسطے پنجاب رہتا ہے باوجود اس بات سے کہ عمر بچے نیوی نہیں پوری ہوتی مگر ایک بڑا بہادر آدمی اللہ کی دعا کرو اور دین کا آمین یا اللہ سارے بزرگ سارے محترم سارے مکرم سارے قابل عزت قابل احترام حضرت مولانا عبد الوحید کلانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ انہوں مکمل شفا اللہ بزرگاں کا سایہ کا دین سارے سرا کے قائم رکھے یا اللہ ہوگیاں ہستیاں اللہ لمبی عمر ایمان صحت والی عطا یا اللہ مولانا ترحیم کلانی صاحب کی اپنی موضوعی اللہ کروٹ سے مولانا مناظر اسلام مولانا محمد اصغر توحیدی صاحب یاد نگر مولانا سلیمان کلانی صاحب رحمت اللہ علیہ جو شیخ عبد الوحید صاحب کے پوجا سر اور بہت بڑے عالم الحمدللہ جنہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی الحمدللہ ترجمہ کیا اور گلوبل برام کی اور الحمدللہ خال لکھنے ماجا دی اللہ کو دعا کرو اللہ انہوں کی محنت کرو اللہ انہوں نے جنتی درجے پر قاضی بشیر ارشد صاحب بیمار نے اللہ انہوں شفا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وآل بيته وازواجه وذرياته اجمعين